الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما متفق علیہ۔ حضرات، سچ بولنے کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں پیش کی جا رہی تھی۔ حضرت ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو سودا کرنے والوں کو اس وقت تک کا اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں۔ ایک آدمی سامان بیچ رہا ہے، ایک آدمی سامان لے رہا ہے، تو دونوں میں کسی بھی سامان کے بارے میں اس کی قیمت لگائی جا رہی ہے اور اس کو کم یا زیادہ کر کے لینا چاہ رہا ہے۔ قیمت لگانے کے بعد وہ پسند نہیں کرتا ہے، واپس کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب چیزیں اسلام کے اندر جائز ہیں، اس کو اختیار ہے کہ وہ سامان لے یا نہ لے۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ دو سودا کرنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں، معلوم یتفرقا، وہ الگ الگ نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد دیکھیے آگے جو مین بات ہے، فَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا۔ آج ہم میں سے ہر آدمی کو شکایت کیا ہے کہ ہماری تجارت میں برکت نہیں ہے، ہماری دکان سے ہم کو نفع نہیں مل رہا ہے۔ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کیونکہ ہم تجارت میں دھوکہ دیتے ہیں، ہم تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم تجارت میں لوگوں کو دھوکے سے سامان کو بیچ دینا چاہیے۔ کبھی بھی ہم فائدے میں نہیں رہیں گے۔ حدیث کیا سنیے، اگر وہ لوگ سچ بولیں گے، سچ بول کر کے تجارت کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں برکت ہے۔ کیا بورک لہما، تو اس چیز کے اندر برکت اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے۔ برکت، سچائی، یہ چیز اتنے کی ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے لیجئے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم جھوٹ بول کر کے یہ قسم سے مجھے اس قیمت میں نہیں پڑ رہی، میں آپ کو کیسے دے دوں، یہ جھوٹ بول کر کے آپ تجارت کریں گے، کبھی بھی نفع میں نہیں رہیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے اور امانت دار تاجر کے لیے دعا کیا ہے کہ اے اللہ میری امت کے اندر جو سچے اور امانت دار، جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں، ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ اور دیکھیے فرماتے ہیں وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْعِهِمَا۔ اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں یا کسی چیز کو چھپاتے ہیں، کتما کا مطلب چھپانا، یہ چیز خراب ہے لیکن نہیں بتانا لوگوں کو، تو کیا ہے، اگر وہ لوگ جھوٹ بول کر کے یا چھپا کر کے سودا کرتے ہیں یا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے سودے سے برکت کو مٹا دے گا، برکت نہیں ہوگی۔ وقتی طور پر تو لگے گا ہم کو کہ ہم نے آج تو بڑا اچھا تجارت کر لیا نا، لیکن بعد میں کوئی بیماری آ جائے گی، آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی، آپ کے گھر میں کوئی پریشان ہو جائے گا، یا آپ کا مال کہیں نقصان ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں دائیں بائیں سے نقصان ہونا ہے۔ کیوں؟ یہ نبی کا فرمان ہے، اور نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ہے کہ جب بھی آپ بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، دین کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے بولتے ہیں۔ تو اس حدیث پر اگر ہم اور آپ عمل کریں کہ امانت داری کے ساتھ،
سچائی کے ساتھ اگر تجارت کر رہے ہیں تو یہ برکت کا، نفع کا. من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. آج بتائیے کون سی ایسی دکان ہے جہاں پر دھوکہ نہیں چل رہا؟ ہر چیز میں ملاوٹ، دھوکہ، کہیں پر کم وزن کہیں کیا جا رہا ہے، کہیں پر اچھے مال کو خراب مال میں ملا کر کے اچھے ریٹ سے بیچا جا رہا ہے. اگر ہم اس طریقے سے تجارت کر رہے ہیں تو زندگی میں کبھی ہماری تجارت میں برکت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ یہ نبی کا فرمان ہے. اگر تم نے چھپا کر کے، اوپر سے دیکھنے میں گاڑی ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ، اندر انجن خراب ہے، ہم سے کسی نے بتایا نہیں اور ہم بیچ رہے ہیں، ہم کسی کو نہیں بتا رہے ہیں، تو یہ دھوکہ دینا ہوا. آپ بتائیے اس کے اندر یہ کمی ہے. آپ کا 2-4 ہزار 5 ہزار کم لگے گا نا نفع، ٹھیک ہے، لیکن آپ دھوکہ دے کر کے اگر 5 ہزار کما لیے ہیں تو یہ 5 ہزار کے ساتھ اور جو بقیہ ہمارا پیسہ ہے نا اس کے اندر سے بھی برکت اللہ تعالیٰ نکال دے گا. برکت نہیں ہوگی، اور جب برکت نہیں ہوگی تو پھر ہمیں پریشانیاں کا سامنا کرنے پڑے گا. ہماری تجارت نقصان ہوگی، کبھی طبیعت بگڑ جائے گی، کبھی لاس ہو گیا، کبھی ہم کو کسی نے دھوکہ دے دیا، ہم سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں تو آگے والا ہم کو دھوکہ دے دے گا. تو یہ جو حدیث ہے بخاری مسلم شریف کی ہے، ہمیں پیغام کیا دیتی ہے کہ تجارت کے معاملے میں ہمیں امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے. اس سے برکت ہوگی انشاءاللہ. جھوٹ پر، دھوکے پر اگر تجارت کریں گے تو برکت مٹا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر وقت ہمیں سچ بولنے کی توفیق اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.